فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 44 پڑھیں گے۔ باب نمبر 16، صفحہ نمبر 545۔ نمبر 4، ثانیہ زہرا کے سفروں کی تفصیل اور ایک اور سفر۔ ثانیہ زہرا کو زندگی میں بہت سفر کرنا پڑے۔ ہر سفر میں مقصد و ہدف سفر ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہا۔ معظمہ کا کوئی سفر شوق و سیر و تفریح کے لیے نہ تھا۔ ان سفروں کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، کوفے کا سفر۔ یہ سفر اس زمانے میں واقع ہوا جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام خلافت ظاہری پر فائز ہوئے اور اس شہر کو حضرت نے اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ معظمہ اپنے شوہر نامدار اور صاحبزادوں کے ہمراہ کوفے کو روانہ ہوئیں اور وہاں قیام فرمایا۔ نمبر 2، کوفے سے مدینے کا سفر۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد گمان غالب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا پورا خاندان مدینے واپس آ گیا۔ سیدہ ثانیہ زہرا بھی مدینے تشریف لے آئیں۔ نمبر 3، مدینے سے عراق کا سفر۔ یہ سفر معظمہ نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اختیار کیا، چند ماہ مکے میں قیام فرمایا اور اس کے بعد عراق کو روانہ ہوئیں اور کربلا جا کر رکیں۔ نمبر 4، کربلا سے کوفہ اور پھر وہاں سے شام کا سفر۔ یہ سفر بحالت اسیری تھا جس میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا رئیس کاروان نظر آتی ہیں۔ نمبر 5، شام سے مدینے کا سفر۔ یہ سفر اسیری کے اختتام و آزادی اور یزید ملعون کی پیشمانی، اگرچہ یہ پیشمانی محض دکھاوا تھی کہ بعد وقوع پذیر ہوا۔ نمبر 6، مدینے سے شام یا مصر کا سفر۔ یہ سفر ثانیہ زہرا کی وفات، آپ کے مدفن اور راحت اخروی سے عبارت ہے۔ مدینے کو واپسی کے بعد ہم بیان کر چکے ہیں کہ معظمہ شام سے کربلا ہوتی ہوئی مدینہ واپس تشریف لائیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اپنی عمر کا باقی حصہ اپنے جد بزرگوار کی قبر مبارک کے پہلو میں گزار دیں گی اور اپنے موجودہ حالات کے ساتھ یاد خدا میں مصروف رہیں گی۔ فطری ہمارے ثانیہ زہرا نے اپنے مقصد حیات کو ہرگز فراموش نہ کرنا تھا، نہ ہی آپ کے لیے اپنے شہداء کے خون ناحق کو ذہن سے محو کرنا ممکن تھا۔ حقیقت یہ کہ ثانیہ زہرا کا ہدف زندگی اپنے بنی امیہ کے مظالم کو بے نقاب کرنا تھا۔ آپ کو کربلا کے خون ناحق سے متعلق تمام حقائق کی وضاحت کرنا تھی، تفصیل سے بتلانا تھا کہ خانوادہ علی علیہ السلام پر کیا کچھ گزر گیا اور سقیفہ بنی سعدہ کی سیاست کا نتیجہ آخر کیا نکلا۔ انہی لوگوں کو سمجھانا تھا کہ اختیار و اقتدار اسلامی پر کیسے کیسے کمینہ و اوباش و عیاش حکمران قبضہ جما چکے تھے۔ آپ کی یہی حقیقت گوئی اور اظہار حق اس بات کا سبب بن گیا کہ آپ کو حالات سے دور رکھا جائے۔ مدینے کا عامل آپ کے وجود کو شہر میں خطرے کا سب سے بڑا سبب جانتا تھا، لہٰذا اس نے یزید ملعون کو لکھا کہ ثانیہ زہرا کی مدینے میں موجودگی لوگوں کے احساسات و جذبات کو براگندہ کرنے اور انقلاب لانے کا باعث ہے اور ان کا مدینے میں قیام مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا یزید ملعون نے حکم دیا کہ ثانیہ زہرا کے لوگوں سے رابطے و تعلق کو منقطع کر دیا جائے۔ لیکن
مدینے کے عامل نے دیکھا کہ موجودہ حالات میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ثانیہ زہرا کو کہا گیا کہ مدینے کو چھوڑ دیں، لیکن معظمہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مدینے سے باہر نہ جائیں گی، خواہ خون ہی کیوں نہ بہہ جائے۔ تاہم بنی ہاشم کے کچھ خیر خواہوں نے ملاقات کر کے انہیں مدینہ چھوڑنے دینے پر رضامند کر ہی لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ثانیہ زہرا اپنے پیغام کو پہنچانے اور واقعات کربلا سے متعلق اپنے فرائض کے پیش نظر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئیں۔ اس سلسلے میں مورخین کے بیانات بہت زیادہ اختلافات و تضادات کے حامل ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف اسناد پیش کی گئی ہیں، جن کے لیے تاریخ طبری، الکامل، منتخب التواریخ اور کتب مقاتل کی طرف رجوع فرمائیں۔ ثانیہ زہرا کی شام کو واپسی۔ کئی مورخین نے لکھا کہ ثانیہ زہرا دوبارہ شام کی طرف تشریف لے گئیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے، جن میں اہم ترین وجوہات کی طرف اس طرح اشارہ کیا گیا ہے: الف، یزید ملعون کے سامنے نئی اسیری کی شکل میں آپ کی موجودگی، یا اس کی خواہش کہ آپ عشق کی نظروں کے سامنے زندگی بسر کریں اور مدینہ بھی آپ کی موجودگی کے اثرات سے محفوظ رہے۔ بعض کتب مقاتل مدینے میں قحط سالی، جس کے زیر اثر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے ارادہ کیا کہ ثانیہ زہرا پہلے ہی بہت زیادہ غم و اندوہ و مصیبت کے ایام دیکھ چکی ہیں، لہٰذا انہیں قحط کی صعوبات سے دور رکھنا بہتر ہوگا۔ ہماری نظر میں یہ سب بالکل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں زینب عالیہ کی شان اس بات سے بہت بلند ہے کہ نانا کی امت کو قحط کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ کر اپنی جان کو قحط سے محفوظ کر لیں۔ کتاب منتخب التواریخ۔ ہمارے اس خیال کی معید ایک اور وجہ بھی ہے کہ شام کی طرف جانا آپ کے ان مصائب و ظلم و ستم و تلخی ہائے روزگار کو زندہ کرنا تھا جو وہاں آپ کو پیش آئے تھے، لہذا ممکن نہ تھا کہ آپ ایک بار پھر یزید ملعون اور اہلیان شام کا سامنا کریں۔ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شام کے علاقے میں کچھ باغات و اراضی حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ملکیت ہے، لہٰذا انہوں نے معظمہ کو مدینہ کے غمزدہ اور ستم آلودہ ماحول سے دور کرنے کی خاطر اور تبدیلی آب و ہوا کے پیش نظر یہ سفر اختیار کیا ہو۔ چنانچہ ثانیہ زہرا وہاں تشریف لے جا کر سکونت پذیر ہوئیں، لیکن تھوڑی مدت کے بعد ہی راہ ملک عدم ہوئیں اور وہی جگہ آپ کا مدفن قرار پائی جہاں آپ اب مہوِ استراحت ہیں، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ مقام عمدہ آب و ہوا رکھتا ہے اور شہر دمشق سے کافی فاصلے پر ہے۔ جو لوگ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شام میں رحلت کے قائل ہیں اور وہیں آپ کا مدفن قرار دیتے ہیں، اور غالباً اس کی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ شام لے جایا گیا اور وہ معظمہ تھوڑے عرصے بعد شامی کے دور دراز علاقے میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ثانیہ زہرا کا مصر کی جانب سفر۔ اس سلسلے میں مستند ترین دلیل ممکن ہے اس بات کو قرار دیا گیا ہو کہ زینب عالیہ اپنے بہت سے طرفداروں کے ہمراہ مصر تشریف لے گئیں، یا اس طرح مدینے سے بعید مقام پر پہنچائی گئیں جہاں انہوں نے اپنے پیغام کو گھروں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ مصر کا حاکم بڑی جمعیت کے ساتھ آپ کے استقبال کو اپنے مستقر سے باہر آیا اور آپ کے ساتھ عقیدت و مہربانی سے پیش آیا۔ ثانیہ زہرا نے اسی مقام کو تبلیغ و اشاعت دین کا مرکز قرار دیا، یا وہیں سے حقائق کربلا کی اشاعت فرمائی، لوگوں کو حکومت کے ظلم و استبداد کے خلاف بیدار کیا، اور آخرکار اسی جگہ یعنی قاہرہ میں وفات پا کر اپنی آخری آرامگاہ کو پہنچیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے خیال میں ثانیہ زہرا مدینے سے نکل کر کسی ایک جگہ مستقل قیام نہ کر پائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تشریف لے گئیں، مختلف مقامات پر در بدری سے دوچار ہوئیں اور ہر جگہ واقع کربلا کی تبلیغ و اشاعت فرمائی، لیکن معظمہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور اسی ہجرت کے دوران اس دنیا سے عالم جاویدانی کو سدھار گئیں۔ کتاب زینب اخت الحسین، صفحہ نمبر 45۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ باب نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچا۔ باب نمبر 17، صفحہ نمبر 551۔ نمبر 1، عوام الناس میں بیداری و شعور۔ ثانیہ زہرا نے جس طرح
جس طرز و روش کو اختیار کیا تھا، اس نے بنی امیہ کو اس قابل نہ چھوڑا کہ اپنے فاسد مقاصد میں کامیاب ہو سکیں یا معظمہ عالم کی تبلیغات کا جواب دے سکیں۔ آپ کی گفتگو اور مباحث نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں، ان کے شعور عقول کو جھنجھوڑ ڈالا اور انہیں اس قدر بیدار کیا کہ بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں میں یہ سختی باقی نہ رہنے دی کہ اپنے ظلم و جور پر جمع ہو پائیں اور اپنی آرزوؤں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ زینب عالیہ کے طریقہ کار، خطابت، گفتگو، تنقید اور حکومت پر اعتراضات نے بنی امیہ کی فاسد حکمرانی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ یزید ملعون کون ہے اور اس کے بزرگ کس نسل و خاندان سے ہیں۔ عوام الناس جس قدر بھی ان سے حسن ظن رکھتے تھے، اس کے بدلے میں انہیں یقین ہونے لگا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ شام کے لوگوں پر خصوصیت سے یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ یہ معظمہ خواتین قافلہ اور بچے جو طوق و زنجیروں میں جکڑے ہوئے کس نسل و خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہی وہ آگہی تھی جس کی بدولت کونے کونے سے بنی امیہ کے خلاف لوگ آمادہ با مخالفت ہونے لگے اور ہر طرف سے ان کے مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ ثانیہ زہرا کے پیغام کی گونج۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے ہی ان کی شہادت کے پیغام اور آپ کے خون ناحق کی صدائے بازگشت کو اپنے لیے فرض قرار دے چکی تھیں۔ چنانچہ ان مخدومہ نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اعلاء کلمۃ الحق، خون ناحق کی قدر و قیمت اور اس کے تقدس کی خاطر کسی چیز کو عزیز نہیں رکھیں گی۔ ان کی جان ہو یا مال، عزت ہو یا آبرو خدا داد، گھر و خاندان ہو یا ان کی حیات، اور حق یہ ہے کہ اس راہ میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو معظمہ نے اپنے ان فرائض سے عزیز تر جانا ہو۔ کربلا کے میدان کارزار میں دو منظم گروہ جن کی حیثیت کسی طرح آپس میں برابر نہ تھی، ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ ایک جماعت وہ جس کی تعداد 30,000 افراد، بلکہ بعض مورخین کے نزدیک یہ تعداد 1,00,000 افراد سے بھی متجاوز تھی۔ اس تعداد یہ لوگ ہر قسم کے سالۂ جنگ سے مسلح تھے اور انہیں اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کے لوازمات، آب و غذا و خیام وغیرہ وافر مقدار میں حاصل تھے۔ یہاں تک کہ جو لوگ سلاح جنگ نہ رکھتے تھے وہ بھی اور کچھ نہیں تو وحشیوں کی طرح پتھروں سے اپنی جھولیاں بھرے ہوئے تھے اور لشکر سید الشہداء علیہ السلام پر سنگ باری کرتے تھے۔ دوسری جماعت وہ تھی جس کی تعداد 72 سے لے کر 110 افراد تک بیان کی گئی ہے، جس میں کم سن بچے، نوجوان اور ضعیف لوگ بھی شامل تھے۔ ان کو کسی طرح کے وسائل جنگ و اسلحہ حاصل نہ تھا۔ ان کی زبانیں تشنگی سے خشک اور ان کے شکم بھوک کے باعث غذا سے خالی تھے۔ ان کی نظریں بار بار خیام کی طرف اٹھتی تھیں جہاں خواتین اور بچے اس حالت میں پریشان حال تھے، اور بچوں کی شدت پیاس ان افراد کے لیے اور زیادہ آزردگی اور پریشانی پیدا کر رہی تھی۔ فطری بات ہے کہ اس قدر شدید جنگ میں چھوٹی اور قلیل جماعت کو ایک دن میں ہی اپنے اختتام کو پہنچنا تھا اور ممکن تھا کہ تمام واقعہ فراموشی اور نسیان کی نظر ہو جاتا، لیکن ثانیہ زہرا کا کمال کردار تھا جس نے اس طویل و خوفناک جنگ کو نہ ذہنوں سے نکلنے دیا اور نہ ہی اس تمام ستیزہ کاری کو طاق نسیان کی نظر ہونے دیا۔ آپ نے اس جنگ کی روید اور واقعین کو جو ذہنوں سے محو ہونے کے قریب تھیں، اپنی صحیح و لازوال شخصیت کے ذریعے نہ صرف یہ کہ فنا سے بچا لیا، بلکہ اس عظیم واقعے کو ایسا دوام بخشا کہ زمین کربلا پہ جس پیغام حریت و استقامت نے جنم لیا تھا وہ عوام الناس کے کانوں اور ذہنوں تک پہنچ کر رہا۔ مخدومہ عالم کا یہ اقدام سبب بنا کہ ہر شخص پوچھنے اور سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر روئے زمین پر یہ کتنا بڑا ظلم ہوا اور کتنا سنگین حادثہ گزر گیا۔ اسرار ظلم کی بے تابی، عراق و شامات پر معاویہ کی 40 سالہ حکومت استبداد اس حقیقت کا سبب بن چکی تھی کہ خاندان بنو امیہ کے فسق و فجور و مظالم اور ستم گریاں
چھپتے لوگوں کے ذہنوں سے وہ محو ہو کر پردہ ایک نسیان میں گم ہو چکی تھی، لیکن لوگ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حکمران طبقہ کس حسب و نسب و نسل سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی رغبت دینی کا معیار کیا رہ گیا ہے۔ یہ لوگ سالہ سال سے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے آ رہے تھے، مدتوں سے ان کے ہاتھوں ہونے والی قتل و غارت گری چھپائی جاتی رہی تھی۔ کئی سال دہشت گردی میں گزر چکے تھے۔ معاویہ کہتا تھا کہ اللہ نے اپنے لشکر کو شہد میں پنہا رکھا ہے، اس سے ان کا اشارہ شہد کے ذریعے لوگوں کو زہر سے ہلاک کرنے کی طرف تھا، جنہیں وہ زہر آلود شہد بطور تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حکمران نماز جماعت کی امامت بھی کرتے تھے اور نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے۔ یہ ثانی زہرئی کی ہستی تھی کہ ان سنگین حالات میں آپ نے ابن زیاد ملعون کا بطور فاسق و فاجر تعارف کروایا۔ یزید ملعون کا تعارف کروایا کہ وہ جگر خوارہ ہندہ کے خاندان سے تھا، لیکن اس کا پوتا تھا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ حکام کو اختیار نہ صرف عدل سے عاری ہے بلکہ انسانیت کے بنیادی و ابتدائی اصولوں سے بھی دور ہے۔ ان کی بہیمیت کا یہ عالم زخم خوردہ بچوں کے سامنے ان کے پدر بزرگوار کے کٹے ہوئے سر کو چھڑی سے مارتا ہے۔ مارٹن ایک کتاب سے ماخوذ جس کے ترجمے کا نام سیاست الحسینیہ رکھا گیا نامی ایک جرمن مورخ کے بقول حادثہ کربلا کے بعد بنی امیہ کے رموز بے نقاب ہونے لگے، اس کی بدکاریاں آشکار ہونے لگیں، ان کے خلاف خروج اور ان کی بدعمالیوں کی باتیں شروع ہوئیں۔ زینب عالیہ نے چند مقامات پر اپنی تقاریر و خطابات میں بنی امیہ کے تمام 40 سالہ دور کے نقوش کو نقش برآب کی طرح مٹا کر رکھ دیا، ان کے جشنوں کو سوگواری میں بدل دیا اور واقعہ کربلا کو لوگوں میں بنی امیہ کی سیاہ کاریوں کا فطری و عادی نتیجہ قرار دیا۔ عوام الناس کی حیرت و وحشت۔ کوفہ اور بالخصوص شام میں جو کچھ ہوا، ثانی زہرہ کی جانب سے جو ظالم بنی امیہ آشکار ہوئے، جس قدر ان کے کرداروں کی سراحت ہوئی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بقول مورخین لوگ دریائے حیرت میں غوطہ زن ہو گئے۔ لوگ مسلسل آنسو بہاتے تھے اور حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں چباتے تھے۔ دشمنوں نے سالہ سال سے جھوٹ بولا تھا کہ علی اور خاندان علی کا اس طرح تعارف کروایا تھا کہ یہ لوگ قرآن و اسلام و مقدسات اسلام سے بہت دور تھے۔ حد یہ کہ قاضی شورا جیسے شخص نے خروج امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کے جد کے دین کے خلاف ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب یہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ ثانی زہرہ اپنے خطبات میں رسول پاک کا اپنے جد امجد کے طور پر تعارف کروا رہی ہیں۔ دوران خطاب آپ کے دہن مبارک سے آیات قرآن کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ قیامت و معاد و راہ و رسم حکمرانی، عدالت و حق طلبی جیسے عنوانات پر تقریریں فرما رہی ہیں اور ساتھ ہی ظالموں پر نفرین بھی کرتی جاتی ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے جو انہوں نے سن رکھا ہے، اسی لیے لوگ مرقع حیرت و استعجاب تھے۔ ان کا تعصب و غم خصوصیت کے ساتھ اس بات پر تھا کہ انہیں غلط سنی ہوئی باتوں کے نتیجے میں انہوں نے خاندان رسالت کی بے حرمتی اور ان پر سنگباری کا ارتکاب کیا ہے۔ اب وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو تھے کہ اپنے ان مظالم کا کیا علاج کریں۔ عمومی پشیمانیاں۔ لوگ اپنے اعمال سے پریشان تھے اور مار ڈالنے والی حسرت و پشیمانی ان کو دامن گیر تھی۔ مشہور عرب ادیب جاحظ لکھتا ہے کہ کوفے میں عورتوں کے نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر و سینوں کو پیٹتی تھیں اور صدائیں بلند کے ساتھ اس طرح گریہ کنت تھیں جس طرح ایک فرزند مردہ کے لیے گریہ کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ان کے ضمیر ان پر عذاب روحانی کو مسلط کر دیا۔ یہ ایسا عذاب تھا جو لوگوں کو قاتل بنا دیا کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنی اس اندرونی روحانی اذیت کے باعث اپنے ہاتھوں کو اپنی ہی دانتوں سے کاٹتے تھے۔ یہ کیفیت شام میں کوفے سے بڑھ کر تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام والے خاندان امیر المومنین علیہ السلام کو پہچانتے ہی نہ تھے، بلکہ ان میں سے اکثر تو یہ سمجھتے تھے کہ بنی امیہ کے سوا جناب رسول اکرم کا کوئی اور خاندان یا رشتہ دار ہے ہی نہیں۔
ثانیہ زہرا نے اپنے پیغام کے ابلاغ کے ذریعے ایک آتش جاویدانی عوام الناس کے ذہن و قلوب میں بھڑکا دی، ایسی آگ جس کو ان کے دلوں اور ضمیروں میں واقع کربلا کی یاد کو سالہ سال تک مستقلاً باقی رکھنا تھا۔ کوفہ و شام کے لوگوں کی ذریت رسول کے بارے میں بیداری اسیران اہل رسول کی حیثیتی سے کافی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد ملعون حتیٰ کہ خود یزید ملعون بھی ان کو زیادہ عرصہ اپنی حفاظت و نگہداشت میں رکھنے کو قرین مصلحت نہ جانتا تھا۔ بیداری عوام الناس۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اختیار کردہ طریقہ کار سے شہیدان اہل بیت کی رویداد اور ان کے پسماندگان کی فریاد غم عوام کے کانوں تک پہنچی، جس نے سب لوگوں کو خواب غفلت و جہالت سے بیدار کیا۔ سب سننے والوں کو اپنی غفلت کا احساس ہوا اور وہ تلافی مفاد کے لیے تیار ہونے لگے۔ یکے بعد دیگرے صدائے ہائے احتجاج بلند ہونے لگیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو حرم موسیٰ کی سزا کے قابل جان لیا۔ اپنی ناشکری اور لاپرواہی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آیہ مبارکہ بقرہ سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 54 کا مصداق جاننے لگے۔ المختصر، عوام کی خوشی و سرور فتح عزاداری میں تبدیل ہو گئی۔ شام اور کوفے میں ہر طرف وا حسینہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ لوگ اپنے بدترین عمل کو جو مہمان کشی کا عمل تھا سمجھنے لگے، جو اب ان کے دامنوں پر سیاہ ترین اور تاریک ترین و شرمناک دھبوں کی صورت میں نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ سب لوگ تو دنیا سے بے نیل و مرام رخصت ہوئے، لیکن حسین و زینب علیہ السلام اور ان کے ہمراہی فداکار شہداء ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں باقی و زندہ ہیں۔ ان کے فضائل و توصیف کرۂ ارض پر ہر طرف نشر ہونے لگے، ہو رہے ہیں اور رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ ان کے پرچم ہر مقام پر لہرا رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ یعنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25 کے معنی اس کے سوا اور کیا ہیں؟ نمبر 2، دشمنان آل رسول کی تکفیر اور ان سے نفرت۔ سید الشہداء علیہ السلام کی قتل اور آپ کے خاندان کی کو اسیر کرنے میں دشمن نے ایسی تندی و تیزی اور ارادے کی پختگی کا مظاہرہ کیا، گویا ایسا کرنا ایک غبار و بخار کی طرح ان کے ذہن پر سوار تھا۔ لیکن یہ بخار جس قدر تیزی سے چڑھا تھا، اسی تیزی سے اس نے تمام بد کرداروں کو عرق آلود کر کے رکھ دیا۔ بالکل جس طرح تیز بخار کے اترتے وقت انسان کا جسم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا ہے۔ حکمرانوں نے شدید قسم کی سرعت کے ساتھ اپنے ارادوں کو لوگوں پر مسلط کر کے انہیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوئی کہ اس سریت کے ساتھ میدان جنگ میں وارد ہو کر حضرت کو جلد شہید کر کے فارغ ہوں کہ میدان سے واپس بھاگ سکیں۔ کاش اس سلسلے میں انہوں نے کسی صاحب عقل و ادراک شخص کے ساتھ مشورہ کر لیا ہوتا۔ ان ظالموں نے ہرگز ایسا نہ کیا اور اپنی عجلت میں کربلا کے میدان میں فرزند رسول خدا کے بالمقابل صف آرا ہو گئے۔ کاش پھر بھی یہ ظالم عاشورہ محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرتے، جب آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میرے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کرو، ایسے عمل کو اختیار نہ کرو جو بعد میں تمہارے لیے غم و درد و پریشانی کا باعث بن جائے، لیکن اپنے کام اور شرکا کو اکٹھا کر لو۔ کہ مصداق ان لوگوں نے عجلت سے سب اقدام کیا اور اسی طرح بہت جلد پشیمانی کا شکار ہوئے۔ طول تاریخ میں لڑائیوں اور جنگوں کے حالات نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا جہاں روز عاشورہ محرم کی کارکردگی کی طرح کوئی دشمن اتنی جلدی اپنے عمل پر پشیمانی کا شکار ہوا ہو، یا اپنے انجام داد و عمل پر اس نے اتنی جلدی آنسو بہائے ہوں، یا اسے اپنے عمل کے نتیجے میں اس قدر جلد احساس ناکامی ہوا ہو۔ عصر روز عاشور خود عمر بن سعد ملعون رونے لگا۔ اگلے روز ہی خولی ملعون نے جب ابن زیاد ملعون کے سامنے سید الشہداء علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا تو اپنے دینی نقصان کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں ابن زیاد ملعون نے اسے انعام و اکرام سے محروم کر دیا۔
بلکہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ ذلت و بے عزتی سے پیش آیا۔ اس کے صرف 2 روز بعد ہی کسی نقصان کا عمر ابن سعد ملعون کو بھی احساس ہونے لگا، اور حادثہ کربلا کے ذمہ دار یہ سب افراد 1 ماہ سے کم عرصے میں ہی ہر طرف سے لعنت و پھٹکار کے مورد ٹھہرائے جانے لگے، حتیٰ کہ یہ سب خود بھی اپنے جرائم کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ دشمنان آل رسول کی حماقتیں۔ دشمنان اہل بیت متعدد قسم کی حماقتوں کے مرتکب ہوئے تھے، جو سیاسی نوعیت کی تھیں اور انتظامی نوعیت کی بھی۔ ہم نے سابقہ مباحث میں ان حماقتوں اور حالات کا کسی حد تک تذکرہ کیا ہے۔ ہم ان امور کو پھر یاد دلاتے ہیں اور انہیں مزید روشن کرتے ہیں۔ الف، ان حماقتوں میں ایک امیر المومنین علیہ السلام کے خاندان اور ان کے انصار کے بارے میں صحیح واقفیت حاصل نہ کرنا شامل تھا، جس سے ایک عظیم معمہ پیدا ہو گیا۔ بے سید الشہداء علیہ السلام کے خلاف مزاحمت، انہیں کربلا اور دیگر مقامات پہ لیے پھرنا دوسری حماقت تھی۔ جیم، تیسری حماقت امام حسین علیہ السلام کا جنگ کے لیے راستہ روکنا، جنگ کو اس قدر طول دینا، مظالم کی تفصیل، جنگ کے دوران ظلم اور دہشت گردی، اور انہیں ان کے ہمراہیوں سمیت پیاسے رکھنا تھا۔ دال، ایک اور حماقت جو ہمارے نزدیک سب سے بڑا جرم قرار پاتا ہے، وہ یہ کہ خاندان رسالت کی شہادت کے بعد پسماندگان یعنی بیواگان اور بچگان کو اسیر کیا گیا اور ان کی شہر بہ شہر تشہیر کی گئی۔ اس حقیقت کو اہمیت دینے اور سمجھے بغیر ان میں ہر شخص فصیح و بلیغ مبلغ، بہترین مقرر اور شہدائے راہ خدا کے پیام کو دنیا بھر میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا، یہاں تک کہ ان میں جہاں بھی کسی فرد کی بات کرنے کی فرصت ہوتی تو کوئی ان سے بحث کرنے کے قابل اپنے آپ کو ہرگز نہ پاتا۔ اگر یہ لوگ شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے بعد ان کے پسماندگان کے ساتھ نرمی و مدارات سے پیش آتے، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے، تو شاید رسوائی کی اس قدر حدود کو نہ پہنچتے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا مزاحم جان کر قتل تو کر دیا، لیکن اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ لاشائے شہداء کی تکفین و تدفین کرتے، خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ واپس پہنچا دیتے اور اس تمام واقعے کی تفصیلات پر مکمل سکوت و خاموشی اختیار کر لیتے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے ان سب حضرات کو اسیر ظلم کیا، جو خود اپنے اپنے مقام پر بہترین خطیب تھے۔ اپنی حماقتوں کی حدود کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے لیے خود بھی ممبر اور مقامات تقریر فراہم کی اور عوام الناس کو ان کی تقاریر و خطابات و گفتگو سننے کے لیے جمع کیا۔ عوامی ملامت کی ابتدا۔ عوام الناس شہادت امام حسین علیہ السلام کے صرف 2 دن بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خطابت سننے کے لیے کوفے میں 12 محرم کو جمع ہو گئے، اور اس سلسلے میں انہیں جو کچھ سمجھنا لازم تھا وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ جس چیز نے معظمہ عالم کی خطابت کو دوام سے ہمکنار کیا وہ ظالموں اور ستمگاروں کے انتہائی ظلم سے آگاہی تھی، جو سننے والوں کے تعصب اور شرمساری میں اور زیادہ اضافے کا باعث تھی۔ لوگ اسی وقت گلوگیر گریہ ہو گئے، ہاتھ ملتے امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کوتاہی، اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت، نصرت حق میں سستی، جہاد میں بے توفیقی اور رقاب سید الشہداء علیہ السلام میں فیض شہادت سے محرومی پر افسوس کنا اپنے آپ کو ہر طرح ملامت کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق شہادت کے بعد والی رات اور اگلے روز گہرے غم و اندوہ کے بادل ان پر چھائے رہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ رمز شہادت امام حسین علیہ السلام اور امت اسلامیہ کو اس سے جو نقصان عظیم پہنچا تھا، اس کی وجہ ان کے فرائض میں کوتاہی اور قضیہ بیعت تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور برا بھلا کہتے تھے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے کیوں خط لکھے، ان کو اپنی طرف آنے کی کیوں دعوت دی، پھر جب کہ حضرت نے کو بلایا تھا اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول بھی فرما لیا تھا، پھر کیوں ان کی نصرت میں سرگرمی نہ دکھائی، امام کو کیوں نرغہ آدم تنہا و بے یار و مددگار چھوڑ دیا، وغیرہ۔ ناراض تھے کہ ہائے افسوس، امام حسین ہماری بزدلی کی وجہ سے مار ڈالی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہمارے درمیان ہماری ہی تلواروں سے قتل ہوا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ کیا اب ہم قیامت کے دن ان کے جد بزرگوار کی شفاعت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟
کیا ظلم کے بعد اس دنیا میں انہی ظالم و ستم شعار حکمرانوں کے ماتحت رہ کر ہم کبھی خوشی دیکھ پائیں گے وغیرہ؟ یہ سب سوالات ثانیہ زہرا کی خطابت نے ہی ان کے ذہنوں میں ڈالے اور پیدا کیے تھے۔ بنی امیہ کے خلاف کینہ و بغض کی آگ۔ ثانیہ زہرا کے خطبات ان کی حالت و ضمیر کی کیفیت کو اس طرح واضح و آشکار کر دینے سے ان کی اپنی کیفیت اور ان کی حکومت کے کردار سے سب لوگ واقف ہو گئے۔ غصے کی آگ اور عوام الناس کے اندرونی کینے کے شعلے بھڑک اٹھے، جس کا نتیجہ حکومت کے خلاف ان کی اعلان نفرت اور بنی امیہ پر ظاہر بظاہر لعن و تکفیر و تبرئے کی صورت صاف نظر آنے لگی۔ کوفے میں ثانیہ زہرا کے خطاب کے دوران ہی صدائے اشک و گریہ حکومت کے خلاف بلند ہونے لگے۔ آپ کے ہر کلمے سے سینکڑوں لوگ اور ہزاروں زبانیں غصہ و انتقام و نفرت کے شعلے اگلنے لگیں، جنہوں نے بعد ازاں خرمن آل امیہ کو جلا کر رکھ دیا۔ حقائق معلوم ہو جانے کے بعد بنی امیہ کے خلاف نعرے و انتقام کا لاوا ابل پڑا۔ حالت یہ ہو گئی کہ سرداران بنی امیہ لوگوں کے غصے اور حقارت کے خوف سے بہت کم باہر دکھلائی دینے لگے۔ عمر بن سعد ملعون کی تو یہ حالت ہوئی کہ وہ جب بھی کسی کوچے میں نکلتا تو کوفے کے بچے ایک دوسرے کو بتاتے اور کہنے لگتے کہ یہی ہے قاتل حسین علیہ السلام۔ عمر بن سعد ملعون اب اپنے آپ کو خسرت دنیا والآخرہ کا صحیح ترین مصداق قرار دینے لگا۔ اس کے دوسرے ہمراہیوں کی حالت بھی اس سے کسی طرح بہتر نہ تھی۔ خولی ملعون جیسے لوگوں کی نہ تو عوام میں کوئی آبرو باقی تھی اور نہ ہی ان میں اس قدر جرت تھی کہ ایک بار پھر دارالامارہ تک ابن زیاد ملعون ہی کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 44 کا اختتام کرتے ہیں۔